5 दफा इतना बड़ा बादशाह तुम्हें पुकारे, हैया अला सला, हैया अला सला, एक थानेदार पुकारे गुलिस्तान कॉलोनी का कि तुम्हारा सामने आ जाओ, तो सर पे पांव रख के भागे, डीसी पुकारे तो काम छोड़ के भागे, और तुम्हारा जमीन आसमान का बादशाह तुम्हें दिन में 5 दफा पुकारे और कानों पे जू मारेंगे, और 8वें दिन मस्जिद को आ रहे हो, क्या 8वें दिन खाना खाया है, क्या आज ही पानी पिया है, क्या आज ही चाय पी है? ये ऐसी जफा अपने आप से करते, शैतान से करते, मुल्क और माल से करते, अपनी दुकानों से करते, ये बेवफाई अल्लाह से क्यों की हुई है? जिस जमीन पे सजदा न अदा हो, इससे बड़ा भी कोई जुर्म है? जिना करने को गुनाह समझते हैं, नमाज का छोड़ देना जिना से बड़ा जुर्म है। रिश्वत खाने को गुनाह समझते हैं, नमाज का छोड़ देना रिश्वत खाने से बड़ा जुर्म है। कत्ल करना बड़ा गुनाह समझते हैं, नमाज का छोड़ देना कत्ल से बड़ा जुर्म है। सजदे ही का तो इनकार किया था शैतान ने कोई जिना किया था, कोई कत्ल किया था, कोई शराब पी थी, कोई जुआ खेला था, क्या किया था, कोई शिर्क किया था। शैतान सजदे का इनकारी हुआ, एक सजदे का इनकार करके वो हमेशा के लिए मरदूद हो गया। उस मुसलमान को होश नहीं है जो रोजाना दिन में 5 दफा हदीसियों सजदों का इनकार किए बैठा हुआ है, और फिर आराम से रोटी खाता है, आराम से चाय पीता है, और आराम से क्या कहे लगाता है, और आराम से अखबार पढ़ता है, आराम से बीवी के पहलू में लेटता है। एक सजदे का इनकार होकर शैतान हमेशा के लिए मरदूद हुआ। जिसने फजर का इनकार किया सजदों का, फिर जोहर के सजदों का मजाक उड़ाया, फिर असर का मजाक उड़ाया, फिर मगरिब और इशा का मजाक उड़ाया। घर में नमाज पढ़ना भी चलो ना पढ़ने से तो बेहतर है, पर यह भी नमाज का मजाक ही है। और 8वें दिन सर पे टोपी रख के आया। 8 दिन जिसने इतने सजदों का इनकार किया, वो इस बात से नहीं डरता कि कहीं अल्लाह उसे मरदूद न कर दे। तो क्या होगा उस दिन जब जिन बच्चों की खातिर या जिस नफ्स की खातिर अल्लाह के बगावत की कि उठा नहीं जाता, आया नहीं जाता, गर्मी बड़ी है, सर्दी बड़ी है, अंधेरा बहुत है, क्या कब्र के अंधेरे याद नहीं हैं? क्या कब्र की गर्मी याद नहीं है? क्या जहन्नुम की आग भूल गए? क्या जहन्नुम के अजाब भूल गए? क्या जन्नत की नेमतें भूल गए? वो अल्लाह का कलाम भूल गए, वो अल्लाह का दीदार भूल गए, वो अल्लाह से मुलाकात भूल गए, वो महबूब खुदा की महफिल भूल गए। ये कैसा इस्लाम है? ये कैसे पत्थर दिल हैं जो कमाने में तो ऐसे मस्त हुए कि होश नहीं, और जब अल्लाह बुलाए तो ऐसे गाफिल हो जाएं, ना बूढ़े पर जूरेंगे, ना जवान को होश आए, ना किसी औरत को होश आए, ना किसी मर्द को होश आए, ना बाजार बंद हो। अरे मेरे भाइयों, हुकूमत से पैसा बचाने के लिए हड़तालें की, 20-20 दिन बाजार न खोले, नमाज के लिए अगर दुकानें बंद करते तो आज अल्लाह ताला आपको हर जालिम से बाहर निकाल देता। कोई जालिम ना आपके माल पे हाथ डालता, ना आपकी इज्जत और आबरू पे हाथ डालता। दिन दहाड़े डाके पड़े, क्यों पड़े? कि हम बागी हो गए, हमने अल्लाह से बगावत कर दी। क्या जुमे के दिन सिर्फ अल्लाह बुलाता है? ये जुमे में इतने क्यों आते हैं और बाकी दिनों में क्यों नहीं आते? ये कैसी वफा है? अरे मेरे भाइयों, ये नमाज की गफलत बहुत बड़ी हलाकत है। मैं कैसे समझाऊं? मैं तो जब भी जुमा पढ़ाता हूँ मैं ये मजमून जरूर बयान करूँ। मुझे जब ये मजमा नजर आता है तो मेरा दिल टुकड़े टुकड़े हो जाता है कि ये 8वें दिन आते हैं और बाकी दिन कहाँ होते हैं। ये क्यों नहीं समझते? इनकी आंख क्या हो गया? इनके कानों में डांट लग गया, या दिल के ऊपर कोई पर्दा आ गया, या मैं कोई अरबी में बात करता हूँ जो समझ में नहीं आती, या मैं कोई इनसे चंदे का मुतालबा कर रहा हूँ, या कोई अपनी जात के लिए सवाल कर रहा हूं, या अपनी शख्सियत की दावत दे रहा हूं। आज नमाज इज्जत दिलाएगी। सबसे पहला ऐलान होगा, कहाँ आज पता चलेगा इज्जत वाले कौन हैं, कहाँ हैं रातों को उठ के नमाज पढ़ने वाले और अल्लाह के नाम पे खर्च करने वाले। सिर्फ नमाज नहीं, ज़कात भी देनी पड़ेगी। पैसा है, ज़कात नहीं दे रहे, पैसा है अल्लाह पे के नाम पे खर्च नहीं कर रहे। भाइयों, अल्लाह के नाम पे खर्च करना सीखें, अल्लाह के वास्ते अपने आप को सादगी पे लाएं और अल्लाह के नाम पे लुटाना सीखें। अल्लाह आपकी नस्लों को वापस करेगा, सिर्फ आपको नहीं, आपकी नस्लों को वापस करेगा। आप अल्लाह को कर्जा दे रहे हैं, किसी ऐसे अरे गैर को कर्जा नहीं दे रहे। यहाँ मस्जिद वाले चंदे मांग रहे, भाई मस्जिद को चंदा दो, मदरसों वाले चंदे मांग रहे, मदरसों को चंदे दो। ये तो मुसलमान की गैरत के खिलाफ है कि अल्लाह के घर में मस्जिद के लिए चंदा मांगा जाए, और कहीं संदूकचियाँ फिरा रहे, कहीं वो झोलियाँ। ऐसी मुझे शर्म आती है। ये करने वालों पर भी मैं क्या कहूँ, उनकी अकलों पे भी पर्दा है कि अल्लाह के घर में मखलूक के सामने झोली फैलाते हैं और फिर
ان مسلمانوں کی آنکھوں پر بھی پردہ ہے کہ ان کو غیرت نہیں آتی کہ مسجد کے لیے جھولی پھیلائی جا رہی ہو اور یہ گھروں میں اچھا خاصا کھاتے پیتے ہوں اور مسجد کے لیے جھولی پھیلائی جائے اور مسجد کے لیے صندوق رکھے جائیں اور ہر نماز کے بعد مدرسے کے لیے لوگ چندہ مانگ رہے ہوں. یہ ایمانی اور غیرت کے خلاف، مسلمان کی سخاوت کے خلاف ہے کہ اس طرح مسجد کے لیے جھولیاں پھریں اور مسجد کے لیے صندوق پھریں. ہم تو اللہ کے نام پہ بے دھڑک لگائیں. اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ 67 دفعہ یہ حکم چلا ہے اور ہر دفعہ زکوٰۃ کے ساتھ نماز نماز زکوٰۃ زکوٰۃ نماز نماز زکوٰۃ زکوٰۃ نماز. نماز پڑھنے والے زیادہ ہیں نسبتاً زکوٰۃ دینے والوں سے، زکوٰۃ دینے والے تھوڑے ہیں. پیسہ جاتے ہوئے جان جاتی. ہمیں نہ دو، اپنے غریب رشتہ داروں کو تلاش کر کے دیں. اپنے اوپر صرف خرچ کرنا. بچے کو کھلانے کی خواہش تھی، 1000 روپے کے کھلونے لے کے دے دیے. کیا ظلم ہے یہ؟ 1000 روپے کے کھلونے بچے کو لے کے دے دیے. کیا اللہ نہیں پوچھے گا کہ 1000 روپے کسی غریب کے گھر کا دیا جل سکتا تھا اور کسی کے غریب کا ایک ہفتہ گزر سکتا تھا، پھر کسی مسکین رشتہ دار کے گھر میں بھی کچھ سالن پک سکتا تھا. رزق دیا تو اس کا ہوش نہیں کہ اس کا حق ادا کریں، جان دی تو اس کا ہوش نہیں کہ اس کا حق ادا کریں. سجدہ جان کا حق ہے اور زکوٰۃ اور صدقات یہ مال کا حق ہے. میں کب اپنے لیے مانگ رہا ہوں؟ میں کہہ رہا ہوں اللہ اپنے غریب رشتہ داروں کو دیں، ان کو تلاش کریں اللہ کے واسطے. اپنی بیویوں سے پوچھو سونے کی زکوٰۃ دی ہے؟ دے ورنہ تو خود پکڑی جائے گی. تیرا زیور تیرے لیے گنجا سانپ بن کے تیری زبان کو ڈسے گا. ان کا میں نے تو بچیوں کے لیے سنبھال کے رکھا ہے. اس کی زکوٰۃ دو پھر ٹھیک ہے، ورنہ اسم کو توڑ کے اس کی زکوٰۃ دو، نہیں تو یہ مال پکڑوا دے گا قیامت کے دن. نماز نہیں چھڑا سکتی اگر زکوٰۃ نہیں دی، اور زکوٰۃ نہیں چھڑا سکتی اگر نماز نہیں پڑھی. مسجد بنا دی 50 لاکھ میں، اگر خود نمازی نہیں تو یہ مسجد بنانا اسے جہنم سے نہیں بچا سکتا. میرے بھائیو، اپنی جان کا بھی صحیح استعمال کریں اور اپنے مال کا بھی صحیح استعمال کریں. ہم ایسے اندھے نہیں ہیں کہ جو بچے نے چاہا لا کے دے دیا، جو بیگم نے مانگا اٹھا کے دے دیا. نہیں، ہم پہلے دیکھیں گے. اپنے اوپر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس ایک سال ہے، حضور سے مانگنے آیا. آپ نے کہا عثمان کے پاس چلے آؤ. عثمان سے مانگنے گیا تو آگے بیوی پہ لڑ رہے. کس بات پہ؟ یوں کہہ رہا ہے وہ باہر چھوٹے چھوٹے گھر ہوتے تو باہر آواز آ رہی. بیوی کو کہہ رہے اللہ کے بندی رات تو نے چراغ میں بتی موٹی ڈال دی. وہ بتی ڈالتے تھے نا اس کی روئی کی، تو تیل زیادہ جل گیا. تو یہ کہنے لگے یہ کس کے پاس بھیج دیا؟ جو بیوی پہ لڑ رہا ہو کہ تو نے بتی موٹی ڈالی ہے تو یہ مجھے کیا دے گا؟ یہ دمڑی بھی نہیں دے گا. جب ان کو باہر بلایا اور خیرات مانگی کہ وہاں سے آیا ہوں، تو انہیں اندر کا ایک تھیلی اٹھائی، نہ پوچھا کہ کتنے چاہیے، نہ پوچھا کہ کون ہو، 3000 درہم اٹھا کے دے دیے. وہ حیران ہو کے کہنے لگا یار ایک بات تو بتاؤ. تب کیا کہ یہ مجھے تو نے اتنے دے دیے کہ میری اگلی نسل کو بھی کافی ہیں، اور خود بیوی پہ تو لڑ رہا تھا کہ بتی موٹی کیوں کر دی. کہنے لگے وہ اپنی ذات پہ خرچ تھا، وہ پھونک پھونک کے کرنا ہے. یہ اللہ کو دے رہا ہوں جتنا مرضی دے دوں، یہ تجھے تھوڑے اللہ کو دے رہا ہوں. تو اپنی جان کو بھی لگائیں اللہ پر اور اپنے مال کو بھی لگائیں اللہ پر. اور میرے بھائیو اپنی کمائیوں کو حلال پہ لائیں. اپنی اولاد کو اور بیویوں کو سمجھا دیں کہ ہم تمہاری خاطر دوزخ میں نہیں جا سکتے. یہ ہم اس پر توبہ کریں اور یہ آبادی ہر وقت ہونی چاہیے مسجد کی. چلو کوئی جو جہاں سے بھی آیا ہے مسجد کے عادی بنو. میرے بھائیو ہماری جماعت گئی تھی اردو میں 1991 میں، تو ہم اسرائیل کے بارڈر پر چلے. انہوں نے بتایا کہ یہ ہم سے آمد رفت بات چیت ہوتی رہتی ہے، چونکہ کچھ عرب ادھر رہتے ہیں کچھ عرب ادھر رہتے ہیں، رشتہ داریاں ہیں. تو کہ یہ یہودی ہم سے پوچھتے ہیں تمہاری فجر میں نمازی کتنے ہوتے ہیں اور تمہارے جمعے میں نمازی کتنے ہوتے ہیں. ہم نے پوچھا یہ تحقیق کیوں کرتے ہو؟ ان کا ہماری کتابوں میں یہ ہے کہ جب فجر کی نماز کے نمازی اور جمعے کی نماز کے نمازیوں کی تعداد برابر ہو جائے گی تو یہودی دنیا سے مٹ جائیں گے. اب یہاں فجر میں 1.5 صف ہوتی ہے اور جمعے میں باہر بھی صفیں بنی پڑی. چلو میں کہتا ہوں مان لیا 1/3 طبقہ باہر سے آیا ہے، یہ 2/3 تو یہیں سے اٹھ کے آیا ہے. یہ کیوں نہیں ہر نماز میں آتا؟ میرے بھائیو اپنے حال پہ رحم کریں، اللہ کے واسطے میری پکار کو سنیں.
میں آپ کو کوئی فلسفہ نہیں سمجھا رہا. میرا روزانہ ہر جو میں جب آتا ہوں میں یہی مضمون بیان کرتا ہوں. میں روزانہ آپ کو نیا بیان سنا سکتا ہوں. 360 دن ہیں. میں اللہ کے فضل سے آپ کو روزانہ نیا 360 دن میں آپ کو 360 نئے بیان سنا سکتا ہوں. میں یہاں بیان کرنے نہیں بیٹھتا. اپنا دکھڑا میں روتا ہوں کہ پوری گلستان کالونی جہنم کی طرف جائے اور میں ان کا پڑوسی ہوں اور میں انہیں جہنم میں جاتا دیکھوں اور میری ہائے نہ نکلے تو میں ڈوب کے مر جاؤں. جلتا کتا ہم نہیں دیکھ سکتے اور اس ہماری آنسو نکل پڑے. چوہے کو ہم جلتا نہیں دیکھ سکتے اور میں اتنی شکلوں کو جہنم میں جاتا دیکھوں. جس نے فجر آج نہیں پڑھی اس نے پر جہنم کو واجب کر لیا. جو اب آئندہ اثر نہیں پڑے گا اس پر جہنم واجب ہو گئی. پھر میں کیا مضمون بیان کروں, کیا فلسفے بیان کروں؟ اس لیے میرے بھائیوں اپنی ذات پہ رحم کریں, اپنے بچوں پہ رحم کریں, اپنے گھر والوں پہ رحم کریں. مسجد کی دوڑ لگائیں, اپنے مال کو اللہ کے نام پہ خرچ فرمائیں تاکہ یہاں بھی جہان بنے اور وہ بھی جہان بنے. کیا زندگی ہے, چلتے چلتے سانس نکل جاتا ہے پھر یوں مٹ جاتے ہیں جیسے دنیا میں کبھی آئے نہ تھے. پوتے پوچھتے ہیں ابا دادا کی قبر کہاں ہے؟ ابا کہتے ہیں بیٹا یہیں کہیں مل گئی, پتہ نہیں کہاں ہے. تو آج تو اگلی نسل دادے کی قبر نہیں دیکھ سکتی. ہم اس دنیا کی خاطر اللہ کے باغی ہو جائیں. اس بے وفا جہان کی خاطر اللہ سے بغاوت کر جائیں جو ایسا مہربان, جو ایسا کریم. تو اس لیے میرے بھائیوں اللہ کے واسطے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور اپنے اللہ کو راضی کریں. یہی میری فریاد ہے, یہی میری پکار ہے. میں بھی توبہ کرتا ہوں, آپ بھی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں کہ کوئی کام اللہ کی منشا کے خلاف نہ ہوگا. اس کو سیکھنے کے لیے ہم کہتے ہیں تبلیغ میں جاؤ چلا لگاؤ. ہم کوئی کسی تبلیغی جماعت کا ممبر نہیں بنا رہے, ہم خود تبلیغ میں جاتے ہیں, اوروں کو کہتے ہیں نکلو کہ ہماری توبہ پکی ہو, ہمارے اعمال درست ہوں اور اللہ ہم سے راضی ہو. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے.